اہم ہے اور اس طرف توجہ دلوانا کیوں ضروری سمجھتا ہوں جس موضوع کا میں نے آج انتخاب کیا ہے، اور اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ مسلسل 5 گھنٹے کا سفر میں نے طے کیا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو وہ جو موضوع رکھا ہے وہ 5 گھنٹے کا سفر صرف اس لیے کیا تاکہ وہ پیغام آپ کو بتا سکوں اور سمجھا سکوں۔ اب وہ پیغام کیا ہے؟ حدیث پاک سے آغاز کرتا ہوں۔ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا، یا رسول اللہ یہ بتائیں کون سا عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ یعنی کہ آج میں یہ آپ کو راز بتانے لگا ہوں کہ رب کو پسند کیا ہے۔ آقا تاجدار کائنات نے فرمایا، 3 آقا نے چیزیں ارشاد فرمائیں اور ان 3 چیزوں کی آج ضرورت ہے سمجھنے کی۔ میرے آقا نے فرمایا، سوال کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے، تو فرمایا الصلاۃ علی وقتہا۔ اللہ کو پہلے نمبر پر جو چیز پسند ہے وہ یہ ہے کہ وقت پر نماز ادا کی جائے۔ آپ کی سبحان اللہ کی مزہ نہیں آیا مجھے، کیونکہ آپ بولیں گے تھوڑی سی پیار اور قربت بڑھے گی تو میں آسانی سے بات سمجھا سکوں گا۔ مسئلہ یہ ہے چونکہ اب سارا سال ہماری مسجدیں ہوتی ہیں خالی، رمضان میں بھر جاتی ہیں، پھر رمضان گزرتا ہے پھر خالی ہو جاتی ہیں، تو پھر ذرا تھوڑا سا انسان کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں کس طرح اس بات پر سبحان اللہ کہوں کہ رب کو وہ کام پسند ہے جو میں سارا سال نہیں کرتا۔ آج اس فکر کے اوپر آپ کی توجہ دلوانا چاہ رہا ہوں، یہ لمحہ فکری آپ کے سامنے سوال چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں۔ آقا سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ اللہ کو کیا پسند ہے؟ فرمایا مولا کو یہ پسند ہے کہ وقت پر نماز ادا کی جائے۔ کہ یا رسول اللہ کچھ اور بھی چیز پسند ہے؟ فرمایا بر الوالدین، ہاں مولا کو نماز کی ادائیگی کے بعد یہ پسند ہے کہ ماں باپ سے حسن سلوک کیا جائے، ماں باپ سے حسن سلوک کیا جائے۔ میں اس مقام کے اوپر قاری صاحب رک گیا، جب میں نے حدیث پڑھی تو سوچنے لگا کہ پہلے نمبر پر حضور نے فرض عبادت کا ذکر کیا جو فرض کی گئی، اور دوسرے نمبر کے اوپر والدین کا ذکر کیا۔ آقا کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آقا اپنی امت کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ اس امت کے نوجوانوں کے لیے حدیث پاک کیا پیغام دے رہی ہے کہ اے نوجوانوں، حضور نے دوسرے نمبر پر فرض عبادت کے بعد ماں باپ کا ذکر اس لیے کیا کہ اگر تیرے ماں باپ راضی تو تیری نماز بھی قبول، اگر ماں باپ ناراض ہے تو تیری نماز بھی قبول کوئی نہیں۔ اس لیے دونوں چیزوں کو ملا کر بیان کیا، پہلی فرض عبادت کا بیان، دوسرے نمبر پر بیان کیا بر الوالدین، ماں باپ سے حسن سلوک کرنا۔ حدیث پاک سنیں، یہ کون سا مہینہ ہے؟ بول کے جواب دیں۔ اب دیکھیں نا، میرا اتنا زور لگے گا تو تھوڑا سا تو آپ کا بھی لگ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا۔ اس مہینے کے اندر، اس ماہ مبارک کے اندر ہر کسی کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یار اب تو بولو، اب تو آپ کی بات ہے۔ جو بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر صدقے دل سے تائب ہو جاتا ہے،
معافی مانگ لیتا ہے کہ مولا مجھ سے خطائیں ہو گئیں، مولا مجھ سے گناہ ہو گئے، لیکن مولا آج میں تیری بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں، اور بندہ مولا کی بارگاہ میں آنسو بہا دیتا ہے، اس کا آنسو بعد میں گرتا ہے، مولا معاف پہلے فرما دیتا ہے۔ یہ تو ہے اس ماہ مبارک کی فضیلت۔ اب جو سمجھنے والی بات ہے وہ کیا ہے؟ اس ماہ کے اندر سب کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن 4 قسم کے لوگ ہیں جن کی اس رمضان میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ وہ کون ہے جن کی اس رمضان میں بھی بخشش نہیں ہوتی؟ کہ جب کہ رب کی رحمت اپنے کمال کے اوپر ہوتی ہے، وہ کتنا بڑا بدبخت ہے جو اس مہینے کے اندر بھی اپنا دامن نہ بھر سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ 4 لوگ کون ہیں؟ پہلا، جو شراب پیتا ہے، جو شرابی ہوتا ہے، اس کی اس ماہ میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا، جو رشتے توڑتا ہے، رشتہ داروں سے تعلق ختم کرتا ہے، بات بات پہ لڑتا اور جھگڑتا ہے، جو اپنی بہن کو کہتا ہے کہ اب شادی کے بعد تیرا ہمارے گھر سے کوئی تعلق نہیں، جو اپنے رشتہ داروں کو کہتا ہے کہ آج کے بعد میرے گھر نہیں آنا، جو تعلق توڑتا ہے، رب کی رحمت اسے اس ماہ میں بھی منہ موڑ لیتی ہے۔ تیسرے نمبر پر سنیں، فرمایا شرابی نہیں معاف کیا جائے گا، تعلق توڑنے والا معاف نہیں کیا جائے گا، اور والدین کا نافرمان نہیں معاف کیا جائے گا۔ اب آپ ایک لمحے کو سوچیں، تصور کریں کہ آج امت مسلمہ اور بالخصوص اس امت کے نوجوان کہاں کھڑے ہیں؟ کیا اس امت کے اندر یہ حال نہیں کہ نوجوان اپنے ماں باپ کو کس طرح ذلیل و رسوا کرتے ہیں؟ کیا آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر نہیں دیکھا نوجوان کس طرح ماں کے چہروں کے اوپر تماچے رسید کرتے ہیں؟ ہم کس منہ سے مولا کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں؟ آج کا نوجوان وہ کیا منہ لے کے جائے گا بروز حشر آقا کی بارگاہ میں؟ یا رسول اللہ، آپ نے جن ماں باپ کو اتنا مقام دیا کہ خدا کے قرآن نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کا ذکر کیا، آپ نے رب کی نماز کے بعد ماں باپ کا ذکر کیا، اور ہم ذلیل و رسوا کرتے رہے، ہم ان کی بات نہیں سنتے تھے، ہمیں جوانی کا نشہ چڑھا ہوا تھا، ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کو اہمیت نہیں دیتے تھے، عزت نہیں دیتے تھے، ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ رب کائنات کی قسم ہے لوگوں، نوجوانوں جو آج ماں باپ کو ستا رہے ہیں، رب کی رحمت قیامت کے روز ان نوجوانوں سے، ان لوگوں سے کہے گی کہ تو دنیا میں والدین کو ستاتا رہا، جا آج میری رحمت نے تجھ سے منہ موڑ لیا ہے۔ کیا بنے گا ہمارا؟ بالخصوص آج کا خطاب ہر بندے کے لیے ہے، لیکن نوجوان طبقے کے لیے، کیونکہ ان موضوعات کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہو گئی ہے، اور میں نے ایک لمحے کے لیے نقشہ آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ رمضان میں بھی ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا۔ اب اس سے بڑی اور کیا دلیل چاہیے آپ کو؟ اب جو بات آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں، یہ باتیں آپ کو پتہ نہیں شاید اگلے سال تک یاد آتی رہیں گی کہ فرحان بھائی ہمیں کس طرف متوجہ کر گئے۔ ارے کیا فائدہ ان روزوں کا، اور کیا فائدہ اس قرآن کا، کیا فائدہ اس تہجد کا؟ ادھر رب کی بارگاہ میں سجدے کرو اور گھر میں جا کر ماں باپ کی بات بھی نہ سنو، کیا فائدہ تیری اس نماز کا؟ اور جو لوگ ماں باپ کو ناراض کر کے، ذلیل و رسوا کر کے، اور جن کے وفات پا چکے، انہیں قبروں کا نہیں پتہ کہ ہماری ماں باپ کی قبریں کہاں ہیں۔ آؤ لوگو، تم عبادت اس لیے کرتے ہو کہ ہمیں مولا جنت دے گا،
ہم قیامت کے روز جائیں گے اور کہیں گے کہ مولا ہم تیری بڑی نماز پڑھ کے آئے ہیں، بڑے سجدے کر کے آئے، مولا ہمیں جنت دے دے، مولا ہمیں حوریں دے دے۔ کبھی آپ نے سوچا، کبھی قبلہ قاری صاحب سے آ کر آپ نے کہا کہ قاری صاحب ہمیں یہ بتائیں تو صحیح، ہم نماز میں رب سے باتیں کیا کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے اس طرف توجہ کی؟ 5 وقت سر کو جھکا رہے ہو، کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہوتی کہ اس نماز میں ہے کیا؟ اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں نماز پڑھ کے بتاؤں کہ نماز میں کیا ہے؟ آواز آئے نا ذرا سبحان اللہ، ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کی سب چلے آئیں، آج آپ کو دکھاتا ہوں نماز کیا ہے، نماز کی قبولیت کیا ہے۔ میں آ گیا مولا کی بارگاہ میں، اے میرے مالک، میں دنیا سے ہاتھ اٹھاتا ہوں میرے مالک، میں زمانے کا ستایا ہوا، میں دکھوں کا مارا ہوا، اے میرے مولا میں تیری بارگاہ میں، اللہ اکبر، اے میرے مولا میں تیری بارگاہ میں آ گیا، میں نے ہاتھ باندھ لیے، اے میرے مولا میں مسجد میں آ گیا، میری نماز قبول کر لے۔ فرمایا بندے ابھی تو شروع ہوئی ہے، ابھی تو شروع ہوئی ہے۔ اب بندہ کیا کرتا ہے؟ سبحانک اللہم ثنا پڑھتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے بندے لگا رہے، بندہ ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ فاتحہ کے بعد پھر سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے بندے لگا رہے۔ بندہ کہتا ہے مولا میری نماز کب قبول ہوگی؟ پھر کہ بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اے میرے مالک میں اب رکوع میں آ گیا، میرے مولا اب میری نماز قبول کر لے۔ پھر بندے لگا رہے، سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اللہ اکبر۔ یہ سر انسان کسی کے آگے جھکاتا نہیں ہے، اسی پگڑی کی خاطر سارے جھگڑے ہوتے ہیں کہ میری عزت کہیں خاک میں نہ مل جائے۔ یہ سر میں کسی بادشاہ کسی چودھری کے آگے نہیں جھکاتا، بندہ یہ سر مولا کی بارگاہ میں رکھ دیتا ہے، مولا اب تو میری نماز قبول کر لے، مولا اب تو میرا سجدہ قبول کر لے، میرے مولا اب میری عبادت قبول کر لے۔ آواز قدرت آتی ہے بندے تو نے سجدہ کر کے کیا سمجھتا ہے تیری عبادت قبول ہو گئی؟ فرمایا اب تو اس قابل ہوا ہے جو نماز میں تجھ سے کروانا ہے۔ اب مولا کیا ہے؟ مولا میں نے تو سر بھی جھکا دیا۔ آواز قدرت آتی ہے بندے ادب سے بیٹھ جا، بندہ ادب سے بیٹھ جاتا ہے، مولا اب کیا کروں؟ فرمایا پہلے تو مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھ۔ اس بات پہ سبحان اللہ بنتی تھی، بندہ السلام علیکہ ایھا النبی درود و سلام پڑھتا، پھر اس کے بعد ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی۔ ارے لوگوں تصور تو کرو، خدا اپنی نماز میں بھی والدین کے لیے دعا کروا رہا ہے، تصور تو کرو، عبادت خدا کی ہو رہی ہے، دعا ماں باپ کے لیے ہو رہی ہے۔ کوئی اپنی نماز قبول کروا کے دکھا دے والدین کے بغیر، ہم کیسے نادان ہیں، ادھر نماز میں دعا کر کے جاتے ہیں اور گھر جا کر اسی ماں کی بات نہیں سنتے، گھر جا کر اسی باپ کی بات نہیں سنتے۔ اے نوجوانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کون سمجھائے گا آ کر؟ کیا فرشتے اتریں گے تمہیں بتانے کے لیے کہ ماں باپ کی عزت کرو، بڑوں کی عزت کرو، تکریم کرو؟ ہمارا معاشرہ کس جہالت کی طرف جا رہا ہے؟ یہ منبر کا تقاضا ہے، قیامت کے روز مجھے جواب دینا ہے۔ اور یہ امت جہالت میں اتنی آگے چلی گئی ہے، اتنی آگے چلی گئی ہے، ہم نے تو خدا بھی ایک نہیں رکھا۔ معذرت کے ساتھ آج تلخ باتیں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ وہ حقیقت کا آئینہ ہے جو آپ کو دیکھنا پڑے گا۔
ورنہ اس آپ کی مسجد کے اندر بیٹھ کر میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یاد رکھیے گا، اگر دین سے دوری کا عالم ہمارا یہی رہا، ہم دین کی طرف متوجہ نہ ہوئے، ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، ہم نے علماء کے ساتھ اپنا تعلق نہ جوڑا، تو یاد رکھ لیں آپ کی آنے والی نسلیں کلمہ بھی بھول جائیں گی۔ یہ میری بات اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارا عمل کیا ثابت کر رہا ہے؟ گستاخی رسول ہو تو سینے پھاڑ پھاڑ کے نعرے لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ایسے ہوتے ہیں غلام؟ جو ہماری حالت ہے، پڑوس کے اندر وہ بھوکا پیاس سے مر جاتا ہے بھائی، اس کی عیادت کرنے کو نہیں جاتے، 5 وقت مؤذن بلاتا ہے، اس کی آواز پر لبیک نہیں کہتے، اور نعرہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے جواب دیں، ہم کتنے خدا مانتے ہیں؟ بولیں، جواب دیں، ہمارا ایمان کتنے خداؤں پر ہے؟ جواب دینا، آپ چپ کیوں کر گئے؟ دیکھیں نا، بولیں، آج وقت ہے، یہ بولیں اور سمجھیں اور اس درد دل کو اپنے سینے میں بسائیں۔ کاش اس امت کو سمجھ آ جائے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ بتائیں مجھے جواب دے کے، جو کہتا ہے کہ ہم ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں نا، کوئی شک تو نہیں ہے؟ یقیناً مسلمان ایک خدا پر ایمان رکھتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا عمل کیا ثابت کرتا ہے، ہم دنیا کو کیا بتا رہے ہیں کہ ہم کتنے خدا مانتے ہیں۔ آج دن کون سا ہے؟ بولیں، جمعہ۔ یہ اتنی جو جمع غفیر عوام کا، مسلمانوں کا میرے سامنے ہے، لاما صاحب آپ تصدیق کریں، عام دنوں میں فجر کے وقت اتنے نمازی ہوتے ہیں؟ اتنے نہیں نہ ہوتے؟ اچھا، ابھی جو ہیں عید کے اوپر اتنے ہی ہوں گے یا یہ بھر جائے گا؟ سارا بھر جائے گا۔ عید کے بعد کیا ہوگا؟ اب یہ میں آپ کے قاری صاحب سے تصدیق کروا رہا ہوں، اب سنیں میری بات اور دل میں بسائیں۔ کہنے کو تو ہم نے کہا اے میرے مولا تجھے ایک مانتے ہیں، لیکن لوگوں، جس خدا نے جمعہ ہم پر واجب کیا اسی نے تو 5 وقت کی فرض کی ہے، تو ہمارا 5 وقت والے خدا کے ساتھ تعلق کمزور کیوں ہو گیا؟ جمعے والے سے تعلق زیادہ کیوں ہے؟ اور جمعے سے بھی بڑھ کر وہ جو سال کے بعد عید آتی ہے اس سے تعلق زیادہ کیوں ہے؟ جواب چاہیے مجھے اس بات کا۔ کیوں عید کے اوپر ہماری صفیں اور مسجد میں جگہ نہیں ہوتی، اور کیوں فجر کے وقت 2 یا 3 4 صفیں ہوتی ہیں؟ وہ کہاں گیا جو ہم نے کہا تھا مولا ہم تو تجھے ایک مانتے ہیں، ہمارا فرض نمازوں کا خدا کوئی اور ہے معاذ اللہ؟ کیوں ہمارے اندر یہ منافقت ہے؟ کیوں یہ دور؟ اقبال نے کہا تھا درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ اور میں اپنے نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، آج کا معاشرہ جس بے حیائی کی طرف جا رہا ہے کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ایک لمحے کو سر جھکا کے سوچو، ایک لمحے کو سوچو کہ حشر کا میدان سجا ہوا ہے، حشر کا میدان سجا ہوا ہے، میرے آقا جلوہ افروز ہیں۔ ایک لمحے کو سوچنا۔ اور سیدہ کائنات سوال کرتی ہیں اپنی نانا کی امت سے، ہے نانا کی امت مجھے یہ تو بتا کہ اس دین کے لیے میرے حسین نے اپنا کنبہ لٹایا۔ اے نانا کی امت بتا، اس دین کی سلامتی کے لیے میرے حسین نے سر کٹایا۔ اے نانا کی امت تو 5 وقت نماز بھی پڑھ نہ سکی۔ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ اور سیدہ کائنات اس امت کے نوجوانوں سے پوچھیں کہ میرے حسین نے میری خاطر، میرے دودھ کی لاج کی خاطر کیسی وفا کی ہے، تم ایک پانی کا گلاس بھی اپنے باپ کو بڑھاپے میں نہ دے سکے؟
تم اپنی ماں کو نہ سنبھال سکے بڑھاپے میں، کیا جواب دیں گے؟ ہماری نگاہیں شرم کے مارے جھک جائیں گی لوگوں۔ یہ آج وقت ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ اس کے کرم کا دروازہ، اس کی رحمت کا دروازہ ہمیں پکار رہا ہے، لیکن پہلے ماں باپ جن کے ناراض ہیں ان سے معافی مانگو کہ امی جان ابو جان ہم سے خطائیں ہو گئیں، ہم سے غلطیاں ہو گئیں، ہمیں معاف کر دیں۔ جب ماں باپ معاف کریں گے پھر مولا معاف کرے گا۔ اور آج آپ کو ایک تحفہ دینے لگا ہوں، ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ پیروں کے پاس جاتے ہیں نا دعائیں کروانے کے لیے، جاتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں آج ایک ایسی ہستی بتا دیتا ہوں جس کی دعا رد ہوتی نہیں، یعنی جتنی آواز ایک دفعہ گونج پڑنی چاہیے۔ ایک ایسی ہستی جس کی دعا رد ہوتی نہیں۔ یا رسول اللہ، اس امت کے نوجوان اور یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں وہ ہستی کون سی ہے جس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اب اس کا سن کر میرے آقا نے کیا فرمایا، دیوانوں کی طرح سبحان اللہ کی صدا دیجئے گا تاکہ سبق یاد ہو جائے آپ کو۔ آقا نے فرمایا لوگوں، وہ مظلوم باپ کی دعا ہے جو ہر حال میں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ وہ ماں باپ کی دعا ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ ارے بڑے بڑے ولی ماں کی دعاؤں کا صدقہ بنے ہیں۔ یہ حضرت بایزید بستامی، آپ سے پوچھا گیا آپ سلطان الاولیاء کیسے بنے؟ تو انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں۔ ایک رات، سردیوں کی رات، میری ماں نے کہا بیٹا بایزید ذرا پانی تو لے کے آ۔ ہائے ہائے، بیٹا بایزید پانی تو لے کر آ۔ فرماتے میری ماں نے کہا پانی لے کر آ، میں پانی لے کے آیا، واپس پلٹا تو ماں کی آنکھ لگ گئی۔ فرماتے میں ساری رات ماں کے قدموں میں پانی لے کے کھڑا رہا، ساری رات کھڑا رہا۔ تہجد کے وقت ماں کی آنکھ کھلی، دیکھا بایزید پانی لے کے کھڑا ہے۔ ماں کا دل لرز گیا کہ بیٹا ساری رات ہو گئی تو پانی لے کے کھڑا ہے، بیٹا مجھے جگا لیتا، میں اٹھ کے پی لیتی۔ حضرت بایزید کہنے لگے ماں جگاتا تو تیرے آرام میں خلل آ جاتا، تیری نیند خراب ہو جاتی۔ ماں کہتی ہے بیٹا رکھ کے چلا جاتا، میں اٹھ کے پی لیتی۔ حضرت بایزید کہتے ہیں ماں اگر میں رکھ کے چلا جاتا تیری نافرمانی ہو جاتی، تو نے تو کہا تھا پانی لے کے آ، جانے کا تو کہا ہی نہیں تھا، نافرمانی ہوتی۔ ماں نے جو گلاس پکڑا وہ جس میں پانی تھا، وہ سردیاں تھیں، وہ جم چکا تھا، یہاں سے خون نکلا۔ ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا میری محبت میں کتنا آگے جا چکا ہے، میرے ادب کا اس نے حق ادا کر لیا۔ ماں نے ہاتھ اٹھا دیے، پھر کہنا نہیں پڑا کہ اماں جان میرے لیے دعا کریں۔ ماں نے ہاتھ اٹھائے، اے میرے مالک تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، میرا بیٹا میرا ادب کرتا ہے، اس نے حق ادا کر دیا۔ میرے مولا اپنی محبت کا نور اس کے سینے میں اتار دے۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں ادھر ماں نے ہاتھ اٹھائے، ادھر قبولیت ہوئی، اللہ نے اسی لمحے سلطان الاولیاء بنا دیا۔ تو آپ جن پیروں کو مانتے ہیں، جن اولیاء کو مانتے ہیں، ان کی باتوں پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ حضرت سلطان باہو ہیں۔ ایک دن قاری صاحب موج میں آئے اور اماں جان کو کہنے لگے اماں جان آپ کو پتہ ہے آپ کے باہو کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ یہ بڑا میٹھا جملہ تھا۔ حضرت سلطان باہو اپنی والدہ سے فرماتے ہیں اماں جان آپ کے بیٹے کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ ماں کا جواب سنو اور میری ماؤں بہنوں کو یہ بتانا، آج فرحان بھائی ایک راز کی بات بتا کے گئے ہیں کہ سلطان باہو کی تہجد قضا کیوں نہیں ہوئی۔ جب ماں سے کہا ماں میری تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی، کہا بیٹا تیری تہجد قضا نہیں ہوئی، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، یہ تیری ماں کا کمال ہے۔ میں نے
نے بغیر وضو تجھے کبھی دودھ نہیں پلایا تھا. کیسے قضا ہو تیری تہجد؟ میں سیدہ فاطمہ کی باندھی تھی، میں نے تجھے جب بھی دودھ پلایا قرآن کی لوریاں دے کے دودھ پلایا. یہ حضور 11ویں کی کھیر کھانے والوں، یہ حضور غوث اعظم ہیں. کتنا معروف واقعہ ہے. آج ایک اندر کی بات بتانے لگا ہوں، راز کی بات. یہ صاحبان علم تو جانتے ہوں گے لیکن عوام کو یہ بات نہیں پتہ ہوگی. حضور سلطان غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ 40 ڈاکوؤں والا واقعہ سنا ہے نا، سبحان اللہ، ایک لمحے کو توجہ کرے. 40 ڈاکو توبہ کر کے آپ کے بیعت ہوئے. پیچھے کس کی نصیحت تھی؟ ماں نے کہا. وہ ڈاکوؤں کے سردار نے جب پوچھا تھا نا، ارے بیٹا تو معصوم سی عمر ہے، اتنا حسین ہے، تو جھوٹ بول کے اپنے 40 دینار بچا لیتا. تو حضور غوث اعظم معصوم سی عمر، کہا ڈاکوؤں کے سردار میں کیسے جھوٹ بولوں، ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں. سبحان اللہ. وہ سردار کہنے لگا تو اپنی ماں کا اتنا فرما بردار، مجھے عمر گزر گئی رب کی نافرمانی کرتے. اور کمال یہ تھا آپ نے وہ 40 ڈاکو بیعت کی اور سارے کے سارے وقت کے کتب بنا دی. یہ ماں ہوتی ہے. اور آخری راز کی بات بتا کر، کیونکہ اب یہ مائک میرے ذوق کا نہیں تھا تو میرا گلا جواب دے. آخری راز کی بات اور پیغام. زمانہ کہتا ہے کربلا میں حسین نے نیزے پہ قرآن سنایا. کوئی ہے جو سبحان اللہ کہہ سکے؟ سنا ہے نا امام حسین نے کربلا میں قرآن سنایا. بدر پور چکا نا، بدر پور والو آج تمہیں راز بتا دیتا ہوں حسین نے قرآن کیوں سنایا تھا. بتاؤں؟ میں اتنا راز سے اگر پردہ اٹھاؤں تو آپ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دیں. امام حسین نے کربلا میں قرآن سنایا. میں سوچتا رہا، اے حسین تیری عظمت کو سلام، اے حسین ابن علی تیرا کتنا مقام ہے، تو کربلا میں نیزے کی نوک پر بھی قرآن سنا رہا تھا. لیکن حسین ابن علی سے کوئی پوچھے تو صحیح، حسین قرآن پڑھ کیوں رہا ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ تو میں وہ حقیقت تلاش کرنے کے لیے امام حسین کے بچپن کو دیکھنے لگا. تو میں دیکھتا ہوں کہ امام حسین ابھی بچے تھے. ماں سیدہ فاطمہ الزہرا لوریاں دیتی تھی تو لبوں پہ قرآن ہوتا تھا. ماں گھر میں چکی چلاتی تھی، لبوں پہ قرآن ہوتا تھا. اور آپ کی اتنی ٹھنڈی سبحان اللہ. ادھر سے بھی اگر سبحان اللہ کی آواز آ جائے. ماں گھر میں چکی چلاتی ہے، لبوں پہ قرآن. ماں آٹا گوندتی ہے، لبوں پہ قرآن. یاد رکھیں حسین بچپن معصوم سی عمر ہے. حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں ماں دودھ پلاتی ہے، پہلے قرآن پڑھتی ہے، چکی چلاتی ہے، پہلے قرآن پڑھتی ہے، گھر میں جھاڑو دیتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، لوریاں دیتی ہے، قرآن پڑھتی ہے. مجھے راز سمجھ میں آ گیا. حسین علیہ السلام نے جب بچپن میں ماں کو دیکھا کہ ماں کام بعد میں کرتی ہے، قرآن پہلے سناتی ہے، اس جملے کے اوپر اب کسی کا ہاتھ نیچے نہ ہو، بڑا دکھ ہوگا. حسین علیہ السلام بچپن میں ماں کو دیکھتے ہیں، ماں قرآن سنا رہی ہے، لوریاں قرآن، گھر میں چکی چلتی ہے، لبوں پہ قرآن. حسین علیہ السلام دودھ پیتے ہیں، لبوں پہ قرآن. حسین علیہ السلام نے بچپن میں ماں سے وعدہ کر لیا، اے ماں مجھے دودھ پلاتے وقت قرآن سنانا تیرا کام. ماں کربلا کے اندر سب کچھ لٹا کے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنانا حسین کا کام. حسین
نیزے پر جو قرآن سنا رہا ہے لوگوں، پیچھے ماں کی تربیت ہے۔ اور آج اگر مائیں یہ چاہتی ہیں میری اولاد حسینی ہو، میری اولاد، تو پھر حسین کی ماں جیسا کردار اپناؤ، حسین کی ماں جیسا۔ اور آخری بات پھر اختتام کرتا ہوں، ہم نے اس ساری گفتگو سے کیا سیکھا؟ پہلے نمبر پر، اگر بندہ نافرمان ہو ماں باپ کا تو رمضان میں بھی بخشش نہیں۔ پہلا پیغام یہ دے کے جا رہا ہوں کہ آج جا کر وہ جن کے ماں باپ ناراض ہیں قدم پکڑ لو اور راضی کر لو۔ جب تمہارے ماں باپ راضی ہوں گے خدا خود بخود راضی ہو جائے گا۔ پہلی بات۔ دوسری بات، پہلا آپ کے لیے پیغام، دوسرا والدین کے لیے، کہ اولاد کو اگر آل رسول کا غلام بنانا ہے تو پھر ان کے والدین کی سیرت کو اپناؤ۔ اور تیسرا پیغام میدان بدر سے لے رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان اپنے کمال پر ہوتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر کے اندر آپ کا اپنا بیٹا مخالف سمت میں کھڑا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا میدان بدر میں مخالف سمت میں کھڑا تھا۔ بعد میں جب اسلام لے آئے تو ایک دن کہنے لگے، بابا جان، بیٹا حضرت ابو بکر صدیق، بابا جان، بدر کے میدان میں آپ 3 مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ کاش سینوں میں عشق رسول کا درد ہو تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ آپ 3 دفعہ بابا میری تلوار کی زد میں تھے، میں چاہتا تو گردن اڑا دیتا، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اب حضرت ابو بکر کا جواب سن۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، بیٹا تو نے تو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، لیکن اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کی زد میں آتا، میں مصطفیٰ کی محبت میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ آج تحفظ ناموس رسالت اور میرے آقا کی گستاخی کرنے والوں جان لو، اور امت مسلمہ یہ جان لے، اگر چاہتے ہو کہ تم عالم کفر کی زبانیں پکڑ لو اور وہ زبانیں بند ہو جائیں، تمہیں محبت رسول پر ایک ہونا ہوگا۔ اس محبت رسول پر ایک ہو جاؤ، حضور کی غلامی میں آ جاؤ، اپنا جینا مرنا حضور کے نام کر دو، تبھی یہ رمضان بھی کام آئے گا، یہ روزے بھی کام آ جائیں گے، یہ تراویح بھی کام آ جائے گی۔ لیکن اگر سینہ حضور کی محبت سے خالی ہوا، پھر سارے اعمال تمہارے منہ پر دے کے مار دیے جائیں گے کہ تو مصطفیٰ کا غلام نہ بن سکا۔ یہ پیغام آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ اللہ پاک میری اس حاضری